بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں، ہدایت ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں تو صرف زمین پر قدم نہیں رکھتی بلکہ دلوں پر حکومت کرتی ہیں۔ آج ہم جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نہ بادشاہ تھے، نہ جرنیل، نہ فلسفی تھے، نہ ڈاکٹر، مگر ان کے قدموں میں بادشاہت بھی جھکی اور فلسفہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ تھے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اصل نام سید معین الدین حسن تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کی پیدائش 1141 عیسوی میں ایران میں ہوئی، ایران کے علاقہ سیستان میں۔ آپ کے وصال 633 ہجری میں اجمیر شریف میں ہوئی جو ہندوستان میں ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں والدین کا سایہ کھو دیا، مگر اللہ نے آپ کو روحانیت کا وارث بنا دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صرف صاحب حال نہیں تھے بلکہ صاحب علم بھی تھے۔ آپ نے قرآن شریف حفظ کیا، حدیث کا گہرا مطالعہ کیا، فقہ اسلامی میں مہارت حاصل کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بے علم تصوف گمراہی ہے اور بے تصوف علم خشکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا تصوف شریعت کے تابع تھا۔ آپ کے مرشد کامل تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے آپ کو مجاہدہ سکھایا، خاموش دعوت کا طریقہ دیا، خدمت خلق کا ذوق عطا کیا۔ چشتیہ سلسلہ یہی سکھاتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ بندوں کو تکلیف نہ دے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو یہاں ظلم عام تھا، کمزور پامال تھے، مذہب طاقت کا ہتھیار بن چکا تھا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تلوار اٹھائی، نہ مناظرے کیے اور نہ نفرت پھیلائی۔ آپ نے سب کو محبت کا دعویٰ کیا، محبت کا دعوت دیا۔ لوگ پوچھتے یہ کیسا مسلمان ہے جو ہمیں ڈانٹتا نہیں، ہمیں مارتا نہیں بلکہ ہمیں رلاتا ہے۔ آپ کے دربار میں بھوکا نہ لوٹا، مظلوم خالی ہاتھ نہ گیا، ٹوٹا دل مرہم پائے بغیر نہ اٹھا۔ اسی لیے لوگوں نے محبت سے کہا، یہ تو واقعی غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز ہے۔ صوفیانہ روایت میں یہ واقعہ اجمیر کا ہوتا ہے۔ جب اجمیر پر مصیبت آیا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اجمیر اور اس کے آس پاس شدید قحط پڑ گیا تھا۔ کنویں سوکھ گئے تھے، کھیت جل گئے تھے،
بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ شہر میں تراہی تراہی کا عالم تھا۔ لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں فریاد کی، مگر آسمان خاموش رہا۔ یہ بادشاہ کے اختیار کے باہر کی چیز تھی۔ یہ تو بادشاہ حقیقی کے ہاتھ کی چیز ہے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے طے کیا کہ چلو اس درویش کے پاس چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اللہ والا ہے۔ لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، حضور، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ماؤں کے دودھ سوکھ گئے ہیں، ہم لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حضور، بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، پھر اٹھے، وضو فرمایا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھائے اور زمین کی طرف نظریں جھکائیں اور عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، اگر میں تیرا نہیں تو مجھے رسوا کر دے، اور اگر میں تیرا ہوں تو اپنی رحمت برسا دے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے، گرج چمک ہوئی، موسلادھار بارش شروع ہو گئی، لوگ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ آس پاس کے سارے جگہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس کرامت کا چرچا ہو گیا۔ لوگ دل سے خواجہ غریب نواز کو ماننے لگے، اظہار عقیدت کرنے لگے، ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ بہت سارے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بے شک اللہ ہے اور خواجہ غریب نواز کا دین سچا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اتنی بڑی مصیبت سے پناہ دی۔ تو اجمیر شریف صرف مزار نہیں بلکہ دلوں کی درسگاہ ہے۔ آج بھی یہاں ہندو آتا ہے، مسلمان آتا ہے، سکھ عیسائی آتے ہیں، سب ایک بات کہتے ہیں، یہاں سکون ملتا ہے۔ یہ سکون اخلاص کا صلہ ہے۔ آپ کے چند سنہری تعلیمات ہیں کہ شریعت کے بغیر ولایت نہیں، تکبر سب سے بڑی بیماری ہے، مخلوق سے محبت خالق تک پہنچاتی ہے، درویشی کا مطلب سستی نہیں خدمت ہے، کرامت سے بڑا معجزہ کردار ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حجرے میں
ایک تختی ملی جس پر لکھا تھا وہ اللہ کا دوست تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کا پیغام زندہ ہے۔ اسلام نفرت نہیں، اسلام زبردستی نہیں، اسلام کردار ہے، اسلام محبت ہے۔ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کتابوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی پڑھیں۔ اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو مخلوق کو گلے لگائیں۔ یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جب تک آپ لوگ اسے پسند فرماتے رہیں۔ پھر ملیں گے نئی ایمان افروز واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے